بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شکر لاکھ اس خدائے وحدہ لا شریک کا جس نے ہدایت دی ہم کو اور ان کو جو ہمارے آباء و اجداد کی اور ہماری پیروی کرے۔ درود و سلام بھیجتے ہیں ہم سب سے بہترین خلق حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر جو نجات کی کشتی ہیں۔ جو شخص اس میں سوار ہوا نجات پایا اور جو مخالفت کیا غرق ہوا۔ اور آپ کے اصحاب کبار پر جو ستاروں کے مانند ہیں، جو شخص ان کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جو مخالفت کیا گمراہ و ذلیل و خوار ہوا۔ اما بعد، آج ہم فیوز غوث یزدانی ترجمہ الفتح الربانی سے 36واں خطبہ پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک ساعت کے بعد اس میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ رات آنے پر سب بازار والے چلے جائیں گے اور تم اس بات کی کوشش کرو کہ اس بازار سے تم ایسی چیز کی خرید و فروخت کرو جو تمہیں آخرت کے بازار میں نفع دے، کیونکہ پرکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو کہ بصیر ہے۔ آخرت کے بازار میں چلنے والا سکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہے اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو سمجھدار بن، جلد بازی نہ کر، کیونکہ جلدی کرنے سے تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ تیری جلدی مچانے سے نہ مغرب کا وقت آ سکتا ہے اور نہ ہی صبح۔ بس تو صبر کیوں نہیں کرتا اور کسی کام میں مشغول کیوں نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے اور تو وقت پر نماز ادا کرے اور تیرا جو بھی ارادہ ہے اس کو تو پالے۔ عاقل بن، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ادب سے رہ، مخلوق پر ظلم نہ کر اور ان سے تو وہ چیز طلب کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وکیل کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی کہ جب تک اس کو وکالت کا پروانہ نہ مل جائے، بس اس وقت تو عطا اور بخشش دیکھے گا۔ سند سے پہلے تجھے ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور فرمان اور ان کے دلوں میں القاء فرما دینے کے بغیر مخلوق نہ تجھے ذرہ دے سکتے ہیں، نہ دنیا کی تھیلی، نہ ایک قطرہ، نہ دریا۔ تو عاقل بن، اور عقل یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جگہ پر جمع رہے، کیونکہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے مقسوم میں لکھا ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جائے گا، حالانکہ تو اس سے دنیا میں جھگڑا کرتا ہے اور اس سے روگردانی کرنے والا ہے اور تو اس کی مخلوق کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اپنی حاجتوں کو مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے اور مہمات میں ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ مخلوق سے حاجت ظاہر کرنا بھیک مانگنا ہے اور اکثر بھیک مانگنے والوں کے لیے عذاب ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں نکلے مگر بسبب اپنے گناہوں کے، اور ان میں بہت ہی کم ہیں وہ سائل کہ جن کے حق میں بھیک مانگنا بلا کراہت ہو۔ بس جب تو ایسی حالت میں سائل بنا تو عذاب میں گرفتار ہوا اور محروم رہے گا اور وہ اپنی عطائیں تجھ پر روک دے گا۔ اے اللہ کے بندے، میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ تو اپنے ضعف کے حالت میں کسی سے کچھ طلب نہ کر اور نہ تیرے پاس کچھ ہو، نہ تو کسی کو پہچان، نہ کوئی تجھے پہچانے، نہ کسی کو تو دیکھ اور نہ تجھے کوئی دیکھے۔ اگر تجھ میں ہمت و طاقت ہو تو دوسروں کو دے اور خود نہ لے، بس کر گزر۔
دوسروں کی خدمت کر، کسی دوسرے سے خدمت طلب نہ کر، ضرور اسی طرح کر۔ اولیاء اکرام نے جو عمل کیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے عجائبات دکھائے، ان پر اپنا لطف فرمایا اور کرم فرمایا، اور ان کے محبوب اور ان کو اپنا محبوب بنا۔ اے اللہ کے بندے، جب تیرے پاس اسلام ہی نہ ہوگا تو ایمان بھی نہ ہوگا، اور جب ایمان نہ ہوگا تو ایقان بھی نہ ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم بھی حاصل نہ ہوگا، اور یہ سب امور درجہ بدرجہ حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے درجات اور طبقات ہیں۔ جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تیری فرما برداری درست ہو جائے گی، جو کہ استسلام ہے۔ تو اپنی تمام حالتوں میں حدود شریعت کی مخالفت اور پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، تو اپنا اور دوسروں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور مخلوق کے ساتھ حسن ادب کر۔ اپنے نفس اور دوسروں پر ظلم نہ کر، کیونکہ ظلم دینا اور آخرت میں اندھیروں کا مجموعہ ہے۔ ظلم دل کو تاریک اور چہرہ اور نامہ اعمال کو سیاہ بنا دیتا ہے، اس لیے نہ تو کسی پر ظلم کر اور نہ ہی کسی ظالم کی مدد کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ کہاں ہیں ظالم، اور کہاں ہیں ظالموں کی مدد کرنے والے، اور کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کے لیے قلم بنایا، اور کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کی دوات میں سوف ڈالا تھا۔ سب کو جمع کر کے آگ کے صندوق میں رکھ دو۔ تو مخلوق سے بھاگ، کنارہ اختیار کر، اور اس بات کی کوشش کر تو نہ مظلوم بنے نہ ظالم۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو مظلوم بن، دوسرے لوگ اگر ظلم کریں تو صبر کر، ظالم نہ بن، مقہور ہو اور قاہر نہ بن۔ جب مخلوق میں مظلوم کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، یعنی جب کسی ایسے شخص پر ظلم ہوتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے مظلوم بندے، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ عرصے کے بعد ہو۔ بلندی اور عزت حاصل کرنے کا سبب صبر کرنا ہے۔ دعا ہے، اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے ساتھ صبر کرنے کا سوال کرتے ہیں، اور تجھ سے پرہیزگاری اور کفایت اور ہر چیز سے فراغت اور تیرے ساتھ مشغول رہنے، اور جو ہمارے اور تیرے درمیان پردے ہیں اٹھ جانے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو واسطے ہیں تم ان کو اٹھا دو، کیونکہ تمہارا ان واسطوں کے ساتھ پڑا رہنا ہوس ہی ہوس ہے۔ بادشاہت اور حکومت اور تونگری اور عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اے منافق، تو کب تک ریاکاری اور نفاق کرتا رہے گا کہ جس کے لیے تو منافق بنتا ہے اس سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تجھ پر افسوس ہے تو اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتا اور اس کے ملنے کو سچا نہیں جانتا، جو کہ عنقریب ہونے والی بات ہے۔ تو ظاہر میں اس کے لیے عمل کرتا ہے اور باطن میں اس کے غیر کے لیے تو اس کو دھوکہ دیتا ہے، اور تو اس سے اس کے حکم کے وجہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے عمل سے باز آ اور اپنے عمل کی تلافی کر، اور اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کر، اور اس بات کی کوشش کر کہ بغیر نیت صالح کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے شایان نہ ہو، نہ تو کوئی لقمہ کھائے اور نہ ایک قدم چلے اور نہ کسی قسم کا کوئی عمل کرے۔ جب تو ایسا کرے گا، بس جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا، نہ کہ اس کے غیر کے لیے، اور تجھ سے کلفت قطعاً زائل کر دی جائے گی، اور یہ نیت صالح تیری نیت بن جائے گی۔ جب کسی بندے کی عبودیت اپنے پروردگار کے لیے صحیح ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کام میں تکلف کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی کارسازی فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے تو اس بندے کو غنی کر دیتا ہے اور مخلوق سے محجوب کر دیتا ہے۔ بس وہ بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا،
الغرض مشقت اس وقت تک محسوس ہوگی جس وقت تک قصد و ارادے میں ہے اور اس راہ طریقت میں چل رہا ہے، لیکن جب تو اس کی طرف پہنچ جائے گا اور تیرے سفر کی مسافت ختم ہو جائے گی تو تو قرب خداوندی کی منزل کو پالے گا اور اس میں رہنے لگے گا۔ تو اس وقت تیرا تکلف جاتا رہے گا اور اس کا انس تیرے دل میں جگہ پکڑ لے گا، اور وہ انس روز بروز بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ تیرے دل کے تمام کناروں کو گھیر لے گا۔ پہلے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا بنتا جاتا ہے، بس جب تو بڑا ہو جاتا ہے تو تیرا دل اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھر جاتا ہے اور اس میں غیر کا راستہ نہیں رہتا اور نہ غیر کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تو اس کی طرف پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز آ۔ بھلائی اور برائی، امیری اور غریبی، عزت و ذلت اور اعراض کے پورا ہونے اور نہ ہونے کو اسی کے سپرد کر اور اس کے لیے عمل کر، اور ذرہ برابر بھی بدلہ طلب نہ کر، عمل کیے جا اور مقصود کام لینے والے کی خوشنودی اور اس کا قرب ہو۔ بس اس کا تجھ سے راضی رہنا اور تیرا دنیا اور آخرت میں اس کا مقرب بن جانا اجرت بنے، کہ دنیا میں اس کا قرب تیرے دل کے لیے اور آخرت میں تیرے بدن کے لیے ہوگا۔ عمل کر اور ذرہ اور دیناروں کی تھیلی کی رغبت نہ کر، اپنے عمل کی طرف نظر ڈال، بلکہ ایسا ہو کہ تیرے اعضاء عمل کی وجہ سے حرکت کریں اور تیرا دل کام لینے والے کے ساتھ متوجہ